سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور پورا احادیث کا ذخیرہ، اور پھر اس کے بعد فقہاء نے کتابوں کے اندر جو کچھ بھی مسائل لکھے ہیں، یہ سب کا سب قرآن کی تشریح ہے. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. تو قرآن تو بالکل اصل ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، لہذا قرآن مجید سے تعلق اور اس کی تلاوت اور اس کا فہم اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا ملنا اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں. اپنی موت اور آخرت کی فکر اور دنیا کی زندگی کو اصل نہ سمجھتے ہوئے بلکہ آخرت کی فکر کو اصل سمجھتے ہوئے آخرت ہی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا. تو قرآن مجید ہمارے لیے بہت زبردست نعمت ہے، اللہ کی معرفت کا بہت قوی ترین ذریعہ ہے. الحمدللہ رب العالمین پر گفتگو چل رہی تھی کہ اس آیت شریفہ کے اندر رب ذوالجلال کی بہت زبردست حمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الف لام استغراقی ہے، تمام تعریف ہے. یعنی دنیا میں جو بھی انسان کسی کی بھی تعریف کرے، اللہ کی ڈائریکٹ تعریف کرے، وہ تو حمد ہے ہی یقیناً. اس کے علاوہ انسان دنیا میں کسی بھی چیز کی، کسی بھی مخلوق کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی، کسی فروٹ کی، کسی درخت کی، کسی بہترین منظر کی، پہاڑ کی اور سمندر میں بہنے والے پانیوں کی موجوں کی، غرض ہے کہ جس کی بھی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں تعریف اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سارے جہان، اسی پر بات چلی تھی کہ رب العالمین یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حمد ہے. عالمین کے اندر سب کچھ آ گیا. جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد آخرت، یہ 3 آیتوں کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر یہ کائنات جو اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہے، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے قیامت تک جب تک باقی رہے گی، وہ سب کے سب رب العالمین کے اندر اللہ نے اس کو سمیٹ لیا ہے. اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین کے اندر پورا عالم آخرت آ گیا ہے. لہذا جو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. جو اہل اللہ اور عارفین اگر ان کی تشریح کریں تو حقیقت میں ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً سورہ فاتحہ پورے قرآن کا اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. اس کے اندر اللہ کی زبردست معرفت ہے. رب العالمین، عالمین، امام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں، 40,000 عالم ہے. اور امام مقاتل جو امام تفسیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ان تمام کے پیدا کرنے والے بھی ہیں، تنہا ان تمام کے باقی رکھنے کے اسباب کے مہیا فرمانے والے بھی ہیں، اور تنہا ان تمام کی پرورش فرما رہے ہیں، ان تمام کو روزی پہنچا رہے ہیں
اور بتدریج ہر ایک مخلوق کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کی وہ رب ہے، ان تمام کو بتدریج آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے انتہا اور کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ اب بتلائیے رب العالمین کے اندر دنیا کی اور کائنات کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہر پودا اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق، ہر جانور، ہر انسان، ہر جنات، ہر فرشتہ، سب کچھ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ سب کے رب اللہ ہے، خالق ہے، اور پھر وہی ان کی پالنے والے ہیں۔ تو رب العالمین کے اندر پوری کائنات، تمام عالم، کتنے عالم ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام مقادر کی روایت ذکر کی گئی، باقی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کتنے عالم ہیں۔ تو اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظمت والے ہیں، کتنی ان کے لیے کبریائی ہے، اور کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خود قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم الشان اور بڑی عظمت و کبریائی والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس پر کچھ بات چلی تھی کہ جب انسان کو اللہ کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین عالم کے اندر غور و فکر کرے اور اس میں تدبر کرے، غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو سورہ نساء، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردست بندوں کو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی تعلیم اور حکم فرمایا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، بے شک زبردست نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹے لیٹے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، بس یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ رب ذوالجلال نے عقل مندوں کی نشانیوں کے صفات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ذکر کرنا عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے وہ ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ کا ورد کرے یہ ذکر ہے، چوتھے کلمے کا ورد کرے یہ ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اذکار ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی نام، 99 نام اللہ کے رائے، 99 نام ان کا ورد کرے وہ ذکر ہے۔ تو یہ ذکر یقیناً عبادت ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر اس کے بعد ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے اندر، ان کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا جیسے کہ پرسوں ذکر کیا گیا تھا، تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی اللہ کی مخلوقات میں، آسمان اور زمین وغیرہ کے اندر تفکر کرنا، اور اس تفکر کی برکت سے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا پیدا ہو جانا، اللہ کی عظمت کا دل میں آ جانا، اور اللہ کی عظمت کا دل میں آ کر محبت کے انداز میں ہم سبحان اللہ کہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، یہ تفکر تھوڑی دیر، ایک ساتھ، فرماتے ہیں خیر من قیام لیلۃ، پوری رات آپ اللہ کی عبادت کریں اس سے بہتر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تفکر یہ بھی عبادت ہے، بلکہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کی کائنات کے اندر آسمان کو دیکھے، انسان دیکھے اور دیکھ کر اللہ کی بڑائی کو سوچے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، کیسا آسمان پیدا کیا ہے۔ جہاں تک انسان کی نظر چلی جائے، اور یہ راکٹ اور دنیا کے بڑے بڑے
کہ ہوائی جہاز اور ایئر اڑتے چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے، آسمان کا کنارہ ان کو کہیں ملے گا ہی نہیں، کتنا بڑا آسمان ہے۔ اور اس آسمان کے ماتحت اللہ نے اس فضا کے اندر کیسی کیسے مخلوقات پیدا کی ہیں، اور کتنی بڑی یہ فضا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ بس اس کے بعد سبحان اللہ کہے انسان، اللہ اکبر کہے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، فروٹ کو دیکھے، کیسے کیسے اللہ نے فروٹ پیدا کیے ہیں۔ ابھی ہم افطار کریں گے، کھجور کو دیکھے کہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر کیسی مٹھاس رکھ دی ہے، کیسا اس میں ٹیسٹ رکھ دیا ہے۔ بس آپ کے دل میں یہ آیا، اللہ کی بڑائی الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہہ دیا، انشاءاللہ یقین جانیے اتنی دیر آپ نے جو تفکر کیا یہ بھی بہت زبردست عبادت ہے، اور اللہ اس کی دعوت دے رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ معرفت اسی کا نام ہے کہ آپ نے کسی بھی مخلوق کو دیکھا، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی فروٹ کو، کسی بھی انسان کو، پرندے کو، بہترین خوبصورت پرندہ ہے، بس آپ نے یہ غور و فکر کرنا شروع کیا کہ اس کا پالن، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، کس اللہ نے اس کو خوبصورتی دی، کس ذات عالی نے اس کو اڑنے والا بنایا، اور کس ذات عالی نے اس کی پرورش فرمائی ہے۔ بس یہ جو ہے معلوم ہو جائے آپ کو، اور اس کی معرفت دل میں پیدا ہو جائے، اسی کو معرفت الہیہ کہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت ہم بار بار سنتے ہیں، اور عارفین باللہ، عارفین 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 لفظ بار بار سنتے ہیں۔ تو عارفین کون ہے اور معرفت کیا ہے؟ تو معرفت یہی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں، آسمان و زمین کے اندر، دنیا کی تمام چیزوں کے اندر فکر کرے، اور غور و فکر کر کے اللہ کی بڑائی اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہو کر اللہ اکبر اس کی زبان پر آ جائے، سبحان اللہ اس کی زبان پر آ جائے۔ یہی غور و معرفت، غور و فکر، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا وجود اور اللہ کی دل کے اندر بڑائی کا پیدا ہونا، یہی معرفت ہے۔ اور اسی کو بتلایا گیا کہ تھوڑی دیر کی التفکر فی خلق اللہ، تفکر فی خلق اللہ خیر من قیام لیلۃ۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرنا، اس سے دل کے اندر اللہ کے وجود کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تفکر۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھیں، اور پھر اس کے ضمن کے اندر پورا عالم کا ذرا سا تصور دل میں آ جائے اس آیت شریفہ پڑھنے کے وقت میں، اور پھر دل اللہ کی معرفت سے، اللہ کی بڑائی سے بھر جائے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے وقت میں، تو یقیناً انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال اللہ کی کائنات کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس تفکر کے بارے میں بزرگان دین نے بہت بڑی بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر، اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت۔ حسن بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سنا، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے، ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ اس لیے انسان جب ان چیزوں پر گزرے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، فروٹ کو دیکھے، کھانے کی چیزوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، اور ان پر سے ایسے ہی گزر جائے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور کون اس کی پرورش کر رہا ہے، کون اس کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے گزر جانا، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی زبردست تنبیہ بھی آئی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانے کی، اللہ کو ایک ماننے کی۔ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے وجود کا یقین بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا بھی یقین ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر کہا گیا ہے کہ توحید الوہیت بھی ہے اور توحید ربوبیت بھی ہے، کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کو ایک مانے، اور ان تمام کا پالن ہار رب بھی ایک مانے۔ تو ایک ایک چیز کے اندر توحید ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ کو ید،
یہ چھوٹا سا پودا، چھوٹا سا پلان جو زمین سے نکلتا ہے، یہ بھی آپ غور کریں کتنا نرم نازک ہوتا ہے، کتنا نرم نازک ہوتا ہے، ذرا سا آپ موڑ دیں تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، رب ذوالجلال زمین کے اندر سے اس کو نکالتے ہیں اور زمین کو اور مٹی کو پھاڑتے ہوئے باہر آتا ہے. کیسی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو ہر پودا، چھوٹا سا پلان جو زمین سے نکل رہا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتا ہے. ایک ہوتا ہے، ایک. کہتے ہیں ہر گیا ہے کہ زمین رویت، چھوٹی سی گھاس ہے، چھوٹا سا پلان ہے، وہ زمین سے نکل رہا ہے، ایک ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ گوید. وہ زبان حال یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں ایک ہوں. دیکھو اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، تنہا میں نکل رہا ہوں. جس طرح میں ایک تنہا نکل رہا ہوں، میرا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. لہذا دوست بزرگ، اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہونا، دل میں اللہ کی بڑائی کا پیدا ہونا، اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر مجموعی طور پر تمام عالم کا دل میں تصور کا آ جانا، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے گا. اور اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز کے اوپر بھی میری نگاہ پڑتی ہے، میں کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہوں، آنکھیں بند نہیں کرتا. تو آیت چل رہی تھی یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ آسمانوں پر گزرتے ہیں، آسمان ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، زمین کی مخلوقات ان کے سامنے سے ہوتی ہے. یمرون علیہا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. اتنا بھی ان کو تصور نہیں آتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو وجود دینے والا کون ہے، اور اس کی پرورش کرنے والا کون ہے. لہذا ان پر سے لاپرواہی کے ساتھ گزر جانا، آسمان کو دیکھ کر دل پر زبان پر سبحان اللہ کا نہ آنا، ان مخلوقات کو دیکھ کر زبان پر سبحان اللہ کا نہ آنا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا زبان پر نہ آنا، اور بالکل لاپرواہی کے ساتھ گزر جانا. اللہ نے ان کی برائی بیان کی ہے، فرمایا کہ بالکل جاہل لوگ ہیں اور اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی ان مخلوقات پر غور نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. لہذا اعراض کرتے ہوئے گزر جانا اور ان پر کوئی توجہ نہ کرنا اور ان پر اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ نہ بنانا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نادانی ہے. لہذا ہر چیز کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر بھی میری نگاہ پڑتی ہے، میں کھلی آنکھیں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے. ہر چیز کے اندر میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اور ہر چیز میرے لیے نعمت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. لہذا ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے، جو تیرے دل میں، لہذا غور و فکر ہم کریں گے تو یہ نور دل میں آئے گا. تفکر کی عادت ڈالیں گے تو یہ نور دل میں پیدا ہوگا، ایمان کا نور چمکے گا. اور غور و فکر کی عادت ہی نہ ہو تو کوئی چیز ہمارے دل میں حاصل نہیں ہوگی. دل کے اندر ظلمتیں اور قدورتیں، اور دل ظلمتوں اور قدورتوں کا مرکز بن جائے گا، اس کے اندر اندھیرے کے اندھیرے رہیں گے، ایمان کا نور داخل نہیں ہوگا. لہذا تفکر کی برکت سے ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. حضرت وہابی بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت کو سمجھ لے گا، یعنی اللہ کی حقیقت کو سمجھ لے گا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اور جب اللہ کی حقیقت کو سمجھ لے گا تو پھر اس کو علم صحیح حاصل ہوگا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہوگا وہ عمل بھی ضرور کرے گا. تو دیکھیے تفکر کی برکت سے اللہ کے وجود کا یقین آیا، اللہ کے وجود کے یقین آنے کی برکت سے علم میں صحیح حاصل ہوگا، اور جب علم صحیح حاصل ہوگا تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں مگر عمل نہیں ہے. عمل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے، دل میں اللہ کا جو نور ہونا چاہیے ایمان کا وہ نور نہیں ہے. لہذا علم ہونے کے باوجود بھی علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تفکر کی برکت سے دل میں اللہ کی معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی برکت سے انسان عارف 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 بنتا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عارف کا ایک سجدہ غیر عارف کے ہزاروں سجدے سے بہتر ہے. عارف کا ایک سجدہ ہو عارف معرفت الہی کے ساتھ، دوسرے جو ہے ہزاروں سجدے کر رہے ہیں بغیر معرفت کے، تو ان کے ہزاروں سجدے سے بہتر عارفین کا ایک سجدہ ہوتا ہے. اس لیے معرفت الہی کے ساتھ ہم سجدہ کریں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو دل میں تصور آ جائے کہ یہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا
اللہ ہی ہے. یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. یہ تو آسمانوں کے نیچے کا حال ہے، آسمان سے اوپر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. آسمانوں کے نیچے کا حال. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ان کا ایک بیان سنا، اس کے اندر کسی نے ایک سوال کیا تھا ان سے کہ اللہ، آپ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ دنیا جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، ادنا سے ادنا جنتی کو 10 گنی جنت دی جائے گی. 10 دنیا کے برابر ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت کا ایریا ملے گا، جنت کا علاقہ ملے گا، وہ 10 دنیا کے برابر ہوگا. تو وہاں طارق جمیل صاحب سے سوال کیا کہ اتنی بڑی جنت ہوگی کہاں؟ اتنی بڑی ادنا سے ادنا جنتی کو جب 10 دنیا مل رہی ہے تو کتنے کروڑوں انسان جنت میں جائیں گے، تو اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ تو وہاں طارق صاحب نے فرمایا کہ تو اتنی بڑی جنت کہاں ہے، اس کو چھوڑ، یہ دنیا کتنی بڑی اس کو دیکھ تو. اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج کل کے جو فلاسفہ ہیں اور ماہرین فلکیات ہیں، ناسا، اس کی جو رپورٹ ہے اس کو دیکھ. فرمایا کہ یہ فضا کے اندر جو گلیکسیاں ہیں، یہ گلیکسی کتنی بڑی بڑی ہیں، کتنی بڑی بڑی ہیں، اور اس کے اندر کتنا اس کے اندر ایریا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں، یہ ہمارے بھی ایک گلیکسی، اس طرح کی ہزاروں گلیکسیاں ہیں، بلکہ لاکھوں گلیکسیاں ہیں. یہ ہمارا 17 گلیکسیوں کا ایک مجموعہ ہے. خود ناسا کی رپورٹ کے اعتبار سے انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ 17 گلیکسی کا جو ہمارا ایک کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس گلیکسی کے ہم بالکل کنارے پر رہتے ہیں. فرمایا کہ یہ 17 گلیکسی کا ایک جو مجموعہ ہے، اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے خود ان کی رپورٹ ہے 20 لاکھ لائٹ ایئر چاہیے. 20 لاکھ لائٹ ایئر. اور لائٹ ایئر کیا ہے؟ ہمارا سال نہیں، یہ لائٹ ایئر ان کی ایجاد ہے. یعنی روشنی کے اوپر انہوں نے یہ ایئر مقرر کیا ہے. یہ روشنی جو ہوتی ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ فرماتے کہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل راستہ طے کرتی ہے. 1,86,000 میل اس کی مسافت ہے ایک سیکنڈ کے اندر. تو اب بدلا 1 منٹ میں کتنی وہ مسافت طے کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرے گی، 1 سال کے اندر کتنی مسافت طے کرے گی، اور 100 سال کے اندر. فرماتے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے 20 لاکھ لائٹ ایئر چاہیے. تو اندازہ لگائیے یہ جو گلیکسی ہمارا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ 17 گلیکسیوں کا مجموعہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو ذرا سا ہے، ذرا سا یہ گلیکسی. اس طریقے کے ہزاروں اور لاکھوں گلیکسیاں ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ فضا آسمان کے نیچے ہے، یہ آسمان کے نیچے کی فضا کتنی بڑی ہے کہ خود ناسا اور آج کل کے ماہرین فلکیات کی رپورٹ جو ان کی نظروں میں آئی ہے اور جنہوں نے ان کو اپنے اعتبار سے ناپا ہے، تو ناپنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے وہ تو ذرا سا ہے، ایک ذرے کے برابر ہے، ایک پوائنٹ کے برابر ہے. اور اس کی جیسے تو نہ معلوم کتنے ارب اور خرب گلیکسیاں ہیں. تو جب آسمان کے نیچے کی فضا اتنی بڑی ہے تو آسمان تو اس سے بڑا ہے. پہلا آسمان اس سے بڑا ہے، دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس سے بڑا ہے، پانچواں اس سے بڑا ہے، اور چھٹا اس سے بڑا ہے، اور ساتواں اس سے بڑا ہے، اور کرسی اس سے بڑی ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان کرسی کے بڑائی کے سامنے، کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے بہت بڑی ڈھال کے اندر ایک چھوٹی سی رینگ ہو. یہ 7 آسمان کرسی کے سامنے، اور کرسی عرش کے سامنے بالکل ایسی ہے جیسے ایک رینگ. اور اب اندازہ لگائیے عرش الہی جو ہے، حدیث پاک اپنے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنت کا روف ہوگا. عرش الہی جنت کا روف ہوگا. تو عرش الہی کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے عظیم الشان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس سے الحمدللہ رب العالمین جب انسان پڑھے تو یہ پورا تصور میں آ جائے کہ رب العالمین کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. ہم نے اللہ کی معمولی تعریف نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کوئی معمولی انداز میں بیان نہیں کیا ہے. ہم نے ایسی ذات کی تعریف بیان کی ہے جو ان تمام عالموں کا رب ہے اور ان تمام عالموں کو پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا ہے. لہذا دوست بزرگوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 جملوں کے اندر جو اللہ کی حمد ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ان آیتوں کے تصور کے وقت میں اور پڑھنے کے وقت میں اللہ کرے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ذرا سے اللہ کی بڑائی کا دھیان ہو جائے. جیسے کل فرمایا تھا مولانا سلیم صاحب نے کہ بھئی کیا کہتے ہیں، اللہ کا دھیان ہو، ہر چیز دھیان سے چلتی ہے. آپ کار چلاتے ہیں دھیان سے چلاتے ہیں، لکھتے ہیں تو دھیان سے لکھتے ہیں،
موبائل میں فون کرتے ہیں تو نمبر لگاتے ہیں، دھیان سے لگاتے ہیں. اسی طرح دوست بزرگ کو ہر عبادت نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں. فوراً جیسے اللہ اکبر کہیں تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، کون سی ذات میرے سامنے موجود ہو، میں کس ذات کے لیے سجدہ کروں گا، قیام کروں گا، رکوع اور سجدہ کروں گا. تو اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ کی بڑائی اور اللہ کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو، اس کی ہم کوشش کریں اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. تو پھر انشاءاللہ یقیناً یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، عمل کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا اور یقیناً اللہ کی رضا کا حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے. قرآن سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی مخلوقات سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. اللہ پاک ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے، آمین. ایک بات مولانا سید پالنپوری صاحب اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بیان میں آج ہی سنیں کہ ایک چھوٹی سی کلپ، ایک بہت اہم بات جو ہم سب کے ذہن میں لیکن ذرا سی توجہ ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ابھی ہم دعا کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ دعا قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن عین جو افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے وہ کون سا ٹائم ہے؟ تو مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ ٹائم ہے جب کھجور ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اذان جب ہم سنتے ہیں وہ افطار کا وقت ہے. یہ جو افطار کے قریب کا وقت ہے، عند افطار اصل وہ وقت ہے جب کہ ہم آفتاب غروب ہو گیا اور مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر اذان دینا شروع کی اور اب کھجور ہمارے ہاتھ میں ہے. عین وہ ہے قبولیت کا وقت ہے، عین قبولیت کا وقت وہ ہے. لہذا جب کھجور ہمارے ہاتھ میں ہو اس وقت آپ چاہے چھوٹی سی چھوٹی دعا کریں. اللہم لک قسمت، جو روزہ رکھنے کی روزہ افطار کی دعا ہے، اللہم لک قسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا ہے. اور اس وقت اپنی مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، یا واسع الفضل اغفر لی پڑھ لیں. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہ عربی کی دعا یاد وہ پڑھ لیں. یا آپ کے اردو میں، انگلش میں، جو بھی لینگویج کا دعا مانگنا ہو تو کھجور ہاتھ میں ہو، کھجور کے کھانے سے پہلے اس وقت جو دعا کریں گے وہ عین افطار کے وقت کی دعا ہوتی ہے. اور خاص کر وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم اصل وہ ہے. ایسے تو 24 گھنٹے رمضان میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر افطار کے وقت کی روزے دار کی دعا کی قبولیت کا جو ٹائم بتلایا گیا ہے وہ اذان سے پہلے کا نہیں ہے. خیر آپ ضرور دعا کریں اذان سے پہلے بھی، وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن جو خاص افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کی گھڑی بتلائی گئی ہے وہ گھڑی اور وہ ساعت اور وہ ٹائم وہ ہے جب کہ کھجور آپ کے ہاتھ میں ہو. اس وقت ذرا سا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم ذرا متوجہ ہو جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا پڑھ لیں. اور دعا بھی جو چاہے چھوٹی سے چھوٹی دعا ہو، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا واسع الفضل اغفر لی پڑھ لیں، اللہم لک قسمت دعا پڑھ لیں. وہ دعا پڑھ کر افطار کریں، انشاءاللہ اس وقت کی جو دعا ہوگی وہ یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. اس پر اللہ پاک ہم سب کو متوجہ فرمائے کہ عین افطار کے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں اور جتنا بھی ہو اللہ کے توفیق سے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے تو اس وقت بھی ہم خوب توجہ کے ساتھ افطار کریں اور خوب توجہ کے ساتھ دعا پڑھ کر افطار شروع کریں اور اس کی طرف ہم توجہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نور قلوبنا بنور معرفتك. نور قلوبنا بنور معرفتك. نور قلوبنا بنور معرفتك.
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام نور قلوبنا وقلوب اولادنا وقلوب احبابنا وقلوب جميع من اوصانا وقلوب جميع احبابنا وقلوب جميع امة محمد صلی اللہ تعالی وسلم بنور معرفتك ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا محیی الموتى یا محیی الموتى احیا قلوبنا بذکرک احیا قلوبنا بذکرک احیا قلوبنا بذکرک اللهم طاهر قلوبنا من الكفر والشرك الجلي والشرك الخفي والنفاق وخشوع النفاق والعجب والكبر والشح والبخل وحب الدنيا وحب المال والحقد والحسد اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم طاهر قلوبنا بفضلك ومنك من المعاصي كلها یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، قرآن پاک کے ساتھ صحیح تعلق ادا فرما، اے اللہ اپنی عظمت و کبریائی ہمارے دلوں میں ہر لمحہ پیدا فرما، مراقبہ معیت نصیب فرما، مشاہدہ حق نصیب فرما، اپنا عشق اپنا ذوق اپنا تفکر نصیب فرما، یا اللہ آپ کی مخلوقات میں تفکر کرنے کی توفیق ادا فرما، اور ان مخلوقات میں تفکر کر کے آپ کی معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ آج تک ہم سے بھی اس کے اندر جتنی کوتاہی ہوئی ہو، آپ نے ہم کو تفکر کی دعوت دی ہے مگر ہم اس تفکر سے غافل رہے۔ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین ہماری زبان پر رہا مگر کبھی اس طرف توجہ نہیں کہ آپ رب العالمین کیسے رب العالمین ہیں۔ یا اللہ اس غفلت کو اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ ہمیشہ رب العالمین کہنے کے وقت میں یا اللہ آپ کی ربوبیت کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، آپ کی عظمت و کبریائی ہمارے دلوں میں، آپ کی عظمت و کبریائی سے ہمارا دل بھر جائے، اور پھر اس عظمت و کبریائی کے جذبے کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہیں۔ یا اللہ اللہ اکبر کہیں، ایسی اللہ اکبر ہم کو ایسی معرفت والا اللہ اکبر نصیب فرما، معرفت والا الحمدللہ رب العالمین نصیب فرما، معرفت والا الرحمن الرحیم کہنا نصیب فرما، معرفت والا مالک یوم الدین کہنا نصیب فرما۔ یا اللہ معرفت والا ایک ایک آیت کی تلاوت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو، ہمارے دلوں کی قدرتوں کو ختم فرما دیجیے، تمام گناہوں سے، رذائل سے، کفر و شرک جلی شرک خفی سے، یا اللہ غیر اللہ کے یقین سے، یا اللہ غیر اللہ کے یقین سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، حقد و حسد سے، کینہ و بغض سے، نفرت و عداوتوں سے، یا اللہ حب جاہ سے، حب مال سے، یا اللہ ان تمام رذائل سے، غضب سے، غصے سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری تربیت فرما۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، مربی حقیقی ہیں، تمام کائنات کی تربیت کرنے والے آپ ہی ہیں۔ بے شک میری اور ہمارے بچوں کی حاضرین کے بچوں کی پوری امت کے ان کے بچوں کی تربیت آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی قلوب کی اصلاح فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے قلوب کی اصلاح کی فکر بھی عطا فرما اور ہمارے قلوب کی اصلاح بھی فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں رقت پیدا فرما، یا اللہ رقت قلبی عطا فرما، ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی زمین یا جو پتھر کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا اللہ دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، یا اللہ دل کی سختی کو، قساوت کو ختم فرما دیجیے، شقاوت کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ شقاوت قلبی سے، قساوت قلبی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ان كنت كتبتني یا ان كنت كتبتنا في قسوة وشقوة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك الكتاب۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمارے لیے خدا نخواستہ یا اللہ شقاوت و قساوت لکھی ہے تو یا اللہ بہت مبارک وقت ہے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے۔ یا اللہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام روزے دار ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ بہت لجاجت کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ عرض ہے، آپ جو چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں الکتاب کے اندر باقی رکھیں، الکتاب کے آپ مالک ہیں۔ یا اللہ ہماری شقاوت کو، ہماری قساوت کو یا اللہ سعادت مندی سے بدل دیجیے، یا اللہ مغفرت سے بدل دیجیے، عفو و درگزر سے بدل دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، اپنے سعادت مند بندوں بنیں، اور ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے ماں بہنوں کو، تمام کو سعادت مند بندیوں میں شامل فرما دیجیے، کسی کو بھی شقی اور محروم نہ فرما۔ اللہ کسی کو بھی شقی اور محروم نہ فرما، ہمارے بچوں میں سے، ہمارے اولاد میں سے، نسلوں میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما، تمام کو ایمان کے نور اور اپنے اپنے وقت کے اوپر ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، معرفت الہیہ والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی جتنی دعائیں ہیں وہ ہم مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ امت کے تمام صلحاء، یا اللہ انبیاء علیہ السلام، حاملین عرش، ملائکہ مقربین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شامل فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کو شامل فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ہم کو پناہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار، لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمخبتين والمخلصين والذاكرين والشاكرين والصابرين في برك وبحرك وجوبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.